بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے یہ پڑھا کہ ہمارے ائمہ حنفیہ خصوصاً متقدمین یعنی ائمہ ثلاثہ میں کسی مسئلے اور قول میں اختلاف ہو جائے تو کیا کیا صورتیں بنتی ہیں۔ مختلف عبارتیں پیش کر کے علامہ شامی نے اپنی اس مایہ ناز کتاب شرح العقود میں ان کا خلاصہ پیش کیا کہ 3 قول بنتے ہیں، 3 صورتیں بنتی ہیں کہ اگر امام کے خلاف صاحبین چلے گئے، دونوں چلے گئے، کسی نے موافقت نہیں کی، تو ایسی صورت میں امام کے قول کو لیا جائے گا یا کیا کیا جائے گا۔ تو 3 قول یہ بنے کہ ایک موقف یہ ہوگا کہ تب بھی امام ہی کے قول کی پیروی کی جائے گی، دوسرا موقف یہ بنا کہ مطلقاً مفتی کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں سے جس قول کو اختیار کرنا چاہے کرے، اور تیسرا موقف یہ ہے کہ اس میں مجتہد اور غیر مجتہد کا فرق ہوگا، اگر مجتہد ہے تو اسے اختیار ہوگا اور غیر مجتہد ہے تو وہ اب بھی امام کی پیروی کرے گا۔ یہ جو باتیں بتا دی ہیں آج کے درس میں علامہ شامی کی عبارت یہ سمجھیے، فرماتے ہیں وقد علم من ھذا، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انہ لا خلاف فی الاخذ بقول الامام اذا وافقہ احدہما، کہ امام کے قول کو اختیار کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے جبکہ صاحبین میں سے کوئی ایک امام کی موافقت کرے۔ آپ نے دیکھا نا کہ جو بات آ رہی ہے سامنے وہ یہ آ رہی ہے کہ امام ایک طرف اور صاحبین ایک طرف، تب یہ بات آ رہی ہے، حالانکہ تب بھی یہ کہا کہ امام ہی کے قول کو اختیار کیا جائے گا، لیکن صورت یہ تھی کہ صاحبین دونوں کے دونوں امام کے خلاف ہیں، امام کے قول کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ اگر صاحبین میں سے کوئی ایک بھی امام کے ساتھ چلے گئے تب تو مضبوط بات ہو گئی نا بہت۔ تو اس صورت میں فرمایا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام ہی کے قول کو اختیار کیا جائے گا جبکہ صاحبین میں سے کوئی ایک ان کی موافقت کرے۔ لہذا امام قاضی خان رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مُخْتَلَفًا فِيهَا بَيْنَ أَصْحَابِنَا، اگر مسئلہ ہمارے اصحاب حنفیہ کے درمیان مختلف ہو چکا ہے تو اب دیکھا جائے گا اگر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ان کے صاحبین میں سے کوئی ایک ہے یأخذ بقولہما، تو کیا کریں گے؟ انہی کا قول لیں گے۔ یہ متعین طور پہ کر رہے ہیں، متعین، کوئی اختیار نہیں، اے بقول الامام ومن وافقہ، یعنی امام کے قول اور جو کے موافق ہیں یا امام محمد ہوں۔ کیوں یہی قول اختیار کرنا متعین ہے؟ لوفور الشرائط و استجماع ادلۃ الصواب فیہا، کیونکہ اس مسئلے میں شرائط وافر طور پر پائی جا رہی ہیں، شرطیں اور ثواب کے دلائل جو ہے نا مکمل طور پہ وہاں جمع ہو چکی، کہ ان کے اصحاب بھی ان میں یا کوئی ان کے ساتھ ہو گئے۔ فرماتے وَإِنْ خَالَفَهُ صَاحِبَاهُ فِي ذَلِكَ، اگر امام کے خلاف گئے امام کے دونوں صاحبین اس مسئلے میں، تو اب دیکھا جائے گا کہ یہ اختلاف کیسا ہے۔ اگر یہ اختلاف عصر و زمان ہے، یعنی زمانے کے تبدل کی بنیاد پر صاحبین نے امام سے اختلاف کیا ہے، ان کے زمانے میں ان کے ہمنوا تھے، انہی کے قول کے قائل تھے، لیکن زمانہ بدلا، تقاضے بدلے، تو حالات بدلے، تو اس وجہ سے اختلاف کیا انہوں نے۔ تو اگر ان کا اختلاف عصر و زمان ہے، جیسے کہ فرمایا کل قضاء بظاہر العدالت یأخذ بقول صاحبیہ، اس صورت میں صاحبین کے قول کو اختیار کریں گے، اس صورت میں امام کے قول کو نہیں، بلکہ کس صورت میں؟ جب کہ اختلاف عصر و زمان ہو، صورت حال بدل گئی ہے، اس لیے صاحبین الگ
موقف پہ جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں امام کے قول کے بجائے کس کو لیں گے؟ اس کی مثال انہوں نے دی ہے، کیا مثال دی ہے بولیے؟ جیسے ظاہر عدالت کے مطابق فیصلہ کرنا، کل قضا بظاہر العدالت کہا نا، تو امام کا جو زمانہ تھا نا وہ سچوں کا زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے نا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ پھر شر پھیل جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا، لوگ قسمیں جھوٹی کھائیں گے حالانکہ ان سے قسم کا مطالبہ بھی نہیں ہوگا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو وہ جو عہد ہے تابعین کا، یہ اس میں حق کا اور اخیار کا غلبہ تھا، اور اس کے بعد اشرار کا غلبہ ہوگا، شر اور فساد عام ہوگا۔ تو جب اچھوں کا غلبہ ہوتا ہے تو للاکثر حکم الکم کل ہوتا ہے، تو اب یہاں پر یہی مانا جائے گا کہ عام لوگ جو ہے نا اچھے ہیں، حالانکہ اس میں برے ہوں گے لیکن کم لوگوں کا کیا اعتبار، عام لوگ اچھے ہیں۔ تو ظاہر عدالت کا اعتبار کر کے کہ ظاہری صورت جو ہے نا یہی ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، تو تزکیہ شہود کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہری عدالت میں ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے، اس کی عدالت ظاہر ہو رہی ہے، کوئی بری خبر اس کے بارے میں سنی نہیں، اسی قدر کافی ہے، اور اسی پر گواہی قبول کر لی جائے گی امام کے زمانے میں۔ لیکن اب معاملہ بدل گیا صاحبین کے زمانے میں، ظاہر عدالت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، صاحبین نے اس سے اختلاف کیا، نہیں نہیں، یہ تو برے لوگ جو ہے نا وہ صوفی بن کے آ گئے، نیک بن کے آ گئے ہیں، اچھے بن کے آ گئے، قسم جھوٹی جھوٹی کھاتے ہیں کہ مجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، حالانکہ مجھ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ تو خالی کہنے سے کیسے مان لیں گے؟ تزکیہ شہود ضروری ہے۔ تو امام کا قول کیا تھا؟ قضا بظاہر العدالت، صاحبین نے کہا اب نہیں چلے گا قضا بظاہر العدالت، یہ تو پھر جو ہے لوگوں کے حقوق چلے جائیں گے سب، کہ جو بھی گواہ بنا کے لاتا ہے وہ تو تیار کر کے لاتا ہے، بس ایسے بولنا، بات سمجھا ہی نہیں۔ تو تزکیہ شہود ضروری ہے، اس لیے قضا بظاہر عدالت والی صورتحال امام کے زمانے میں تھی تو تھی، صاحبین نے اس سے اختلاف کیا تو یہ اختلافی عصر و زمان ہے، لہٰذا اس زمانے میں ہم امام کے قول کے بجائے صاحبین کے قول کو لیں گے، اور کوئی گواہ آ کر کے اپنی صفائی پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا میں سچا ہوں، نہیں مانیں گے جبکہ تزکیہ شہود نہ ہو۔ کیوں؟ لتغییر احوال الناس، کیونکہ لوگوں کے حالات اب بدل چکے ہیں، امام کے زمانے میں جو لوگ تھے جیسے تھے وہ اب نہیں رہے۔ کہتے ہیں اسی طرح اور آپ دیکھ لیجئے، وہ فی المزارعات والمعاملات ونحوها یختار قولهما، صاحبین کے قول کو اختیار کرتے ہیں مزارعہ اور معاملہ دونوں میں بھی۔ مزارعہ میں تو امام کا قول یہی نہ ہے کہ مزارعہ حرام ہے، پٹائی پہ کھیت دینا، یہ زمین کا مالک ایک بندہ ہے اور دوسرا بندہ کام کر رہا ہے، اور جو بھی نفع ملے، جو بھی فصل ہوگی اس میں سے آدھا اس کا آدھا اس کا، یہ تو قفیز طحان کے طور پر ہوا، جو نکلا وہی اجرت، اور بغیر محنت کے اس کو فصل مل رہی ہے، وہ بندہ محنت کر رہا ہے۔ تو امام اس کے قائل نہیں ہے مزارعت کے جواز کے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے معاملت کے جواز کے۔ کھیتی میں جب جو ہے نا کھیت کو بٹائی پہ دیتے ہیں تو اس کو مزارعہ کہتے ہیں، قدوری میں آپ نے پڑھا، اور اگر درختوں کو دیتے ہیں بٹائی پہ تو اس کو معاملہ کہتے ہیں، کھجور کے درخت کو دے دیا، آم کے درختوں کو دیتے ہیں نا بٹائی پہ، دیکھو چلو لگاؤ اور جتنا آم نکلے گا اس میں اتنا اتنا ہمارا آپ کا ہو جائے گا۔ مگر صاحبین نے اس کے جواز کا قول کیا تعامل کی وجہ سے، اور بھی دیگر دلائل ہیں، حدیث پاک میں بھی دلائل ہیں، تو مزارعات بھی جائز ہے اور معاملت بھی جائز ہے، فتویٰ یہی دیا جائے گا لاجماع المتاخرین علی ذلک، کیونکہ اس پہ متاخرین کا اجماع ہو چکا ہے۔ وفیما ذلک، وفیما سوا ذلک یخیر المفتی المجتہد، اور اگر یہ اختلاف عصر و زمان نہ ہو، صاحبین نے امام سے اختلاف کیا لیکن اختلاف عصر و زمان نہیں ہے، تو مفتی مجتہد کو اس میں اختیار ہے، یہ قول امام اختیار کرے یا قول صاحبین۔ وَيَعْمَلَ بِمَا أَفْضَى إِلَيْهِ رَأْيُهُ، اور اسے اختیار ہے کہ اس موقف پر عمل کرے
جس کی طرف اس کی رائے اسے لے گئی، جہاں وہ رائے پہنچی۔ امام عبداللہ ابن مبارک جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ اب بھی یأخذ بقول ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے قول کو ہی اختیار کرے گا۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں لیکن قدمنا ان ما نقل عن الامام من قوله اذا صح الحديث فهو مذهبي محمول على ما لم يخرج عن المذهب بالکلیہ، لیکن ہم تو بتا چکے کہ امام نے جو یہ بیان فرمایا جو منقول امام کا قول کہ جب حدیث صحیح اور حدیث کی صحت ثابت ہو جائے یعنی فقہن تو وہی میرا مذہب ہے، یہ قول امام یہ اس صورتحال پر محمول ہے جبکہ مذہب سے بالکلیہ خارج نہ ہو۔ مذہب میں تو بہت اقوال ہے نا، تب کما ظہر میرا تقریر سابق، جیسا کہ سابقہ تقریر سے یہ ظاہر ہو چکا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جواز اتباع الدلیل وان خالف ما وافقه علیہ احد صاحبیہ۔ جی یہ جو بتایا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اگرچہ اس میں کچھ لمٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح کا جو موقف جو مفہوم ہے جو حاصل ہے وہ مذہب سے مکمل خارج نہ ہو، تو وہ میرا مذہب ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہوا کہ اس میں یہ دیکھنا کہ امام کا قول ہو، امام کے صاحبین امام کے ساتھ ہو، یہ تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی بات نا کہ ضروری ہے یہاں پر۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس کا مقتضا یہ ہے کہ دلیل کی اتباع کی جائے گی، اس کی اتباع کی جائے گی نہ کہ کسی کے موقف کی۔ وَإِنْ خَالَفَ مَا وَافَقَهُ عَلَيْهِ أَحَدُ صَاحِبَيْهِ، اگرچہ اس دلیل نے جس مدعا کو ثابت کیا وہ خلاف جائے اس مدعا کے کہ جس مدعا کے معاملے میں امام کے صاحبین میں سے کسی ایک نے امام کی موافقت کی، دلیل جس طرف قوی ہو اس کو لیا جائے گا، یہ اس قول کا مقتضا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ، اسی لیے امام نے ابن نجیم مصری نے بحر الرائق میں فرمایا تاتار خانیہ سے نقل کرتے ہوئے کہ اذا كان الامام فی جانب وہما فی جانب خیر المفتی، امام جب ایک طرف ہو اور صاحبین دوسری طرف ہو تو امام مفتی کو اختیار ہوگا، اور اگر ان میں سے وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مع الامام، ہاں اخذ بقولهما، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یعنی صاحبین میں سے کوئی ایک امام کے ساتھ ہو تو انہی دونوں کے قول کو لے لیں گے، یعنی امام اور ان میں صاحبین میں سے ایک کا قول جو ہے۔ الا اذا اصطلح المشائخ على قول الاخر، اب یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ تاتار خانیہ سے نقل انہوں نے یہ کر دیا کہ اگر یہ کیا ہے یہاں پہ کہ صاحبین اگر ایک طرف چلے گئے تو اختیار ہے، صاحبین میں سے کوئی ایک اگر امام کے ساتھ ہے تو اختیار نہیں ہے۔ الا اذا اصطلح المشائخ على القول الاخر، مگر مشائخ جب کسی دوسرے قول پر رائے بنا لے فیتبعہم، تو اب مشائخ کی ہی اتباع کریں گے، جیسا کہ امام فقی ابو اللہ سمرقندی نے امام ظفر کے قول کو اختیار کیا ہے بہت سارے مسائل میں۔ 17 مسائل ایسے بتائے جاتے ہیں جس میں امام ظفر کے قول پر فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، اور علامہ شامی نے اس کو 20 تک پہنچایا۔ لیکن یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ مشائخ، جب لفظ مشائخ جب بولتے ہیں نا تو اس سے مراد سینئر جو ائمہ مذاہب گزر چکے ہیں لیکن متقدمین کے بعد والے، یعنی امام اور اصحاب امام کے بعد والے ہیں۔ امام اور اصحاب امام یہ متقدمین میں ہیں، اور اصحاب امام کے بعد والے جتنے ہیں وہ سب کے سب متاخرین میں ہیں۔ لیکن ان میں جو سینئر ہے نا، وہ امام شمس الائمہ حلوانی ہے اور امام شمس الائمہ سرخسی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے حضرت ابو حفص کبیر ہیں، ابو حفص صغیر ہیں، یہ سب لوگ یہ مشائخ میں۔ کہتے ہیں وقال فی رسالتی المسمى، علامہ ابن نجیم نے اپنے رسالہ جس کا نام یہ رکھا رفع الغشاء فی وقت العصر والعشاء، اس میں فرمایا
لا يرجح قول صاحبيه او احدهما على قوله الا لموجب صاحبین یا ان میں سے کسی ایک کے قول کو امام کے قول پر ترجیح نہیں دی جائے گی مگر کسی سبب سے، کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی وجہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو قول امامی راجح ہے۔ وہ کیا موجب ہو سکتا ہے؟ اما لضعف دلیل الامام و اما للضرورت والتعامل، یا تو امام کی دلیل کا ضعف یا ضرورت اور تعامل کی سبب۔ یہ جب ضعف دلیل امام کہتے ہیں نا تو یہ بات عجیب سی ضرور لگتی ہے کہ کوئی اگر ہمارے لیے، ہمیں اگر دلیل کسی کی ملتی ہے صاحبین کی یا کسی کی بھی، اور ہم جو ہے یہ سمجھے کہ ان کی دلیل جو ہے وہ امام کی دلیل سے مضبوط نظر آ رہی ہے، ہمارے سمجھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے یہ بحث کنارے ہی کر دینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ فرمایا کہ ضرورت یا تعامل کی وجہ سے صاحبین کا قول امام کے قول کے خلاف گیا اور صاحبین کے قول کو ترجیح دی جائے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ضرورت یا تعامل۔ یہ تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اسباب ستہ سے قول امام سے عدول کیا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ضرورت و تعامل سمجھ میں آنا، ثابت ہونا چاہیے۔ کا ترجیح ہے قولہما، جیسے صاحبین کے قول کو ترجیح دی گئی مضارعہ اور معاملہ میں، میں نے بتایا ابھی۔ وَإِمَّا لِأَنَّ خِلَافَهُمَا لَهُ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ الْعَصْرِ وَالزَّمَانِ، یا پھر یہ کہ صاحبین کے قول کو ترجیح کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ اختلاف عصر و زمان ہے، وہ دلیل والا اختلاف نہیں ہے کہ ان کی دلیل امام کی دلیل سے مضبوط ہو گئی، اختلاف عصر، حالات بدل گئے۔ وَأَنَّهُ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وَأَنَّهُ لَوْ شَاهَدَ مَا وَقَعَ فِي عَصْرِهِمَا لَوَافَقَهُمَا، اگر امام دیکھ لیتے جو ہوا صاحبین کے زمانے میں، اگر وہ اپنے زمانے میں دیکھ لیتے تو جو صاحبین کی رائے ہوئی وہی رائے امام کی بھی ہوتی۔ حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منع کیا کہ اپنی خواتین کو مسجدوں سے مت روکو، منع مت کرو، تو سرکار کے بعد جو ہے نا ام المومنین خود کہتی ہیں کہ اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ لیتے کہ اس وقت جو نا عورتوں کا کیا ہے، لمنعہن، ان کو منع فرما دیتے۔ اس بنیاد پر منع کیا امام نے، تو اختلاف اصل و زمان والی بات ہوئی نا، اسی کو کہتے ہیں قول سوری ہوتا ہے، قول مانوی ہوتا ہے، یہ قول مانوی ہو جاتا ہے، یعنی خود انہوں نے قول کیا نہیں لیکن اگر وہ دیکھتے تو کرتے، یہی قول۔ اس کی مثال یہاں پہ پھر وہی دے رہے ہیں، قاعد القضاء بظاہر العدالت، جیسے قضاء بظاہر العدالت والا معاملہ ختم۔ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ الشیخ قاسم فی تصحیحہ، اسی کے مطابق علامہ شیخ قاسم ابن عقد لبغان نے اپنی تصحیح قدوری میں فرمایا، ان کے کلمات یوں ہیں، علی ان المجتہدین لم یفقدوا، علاوہ ازیں مجتہدین ختم تو نہیں ہو گئے، حتی نظروا فی المختلف، یہاں تک کہ ان کی نظر موجود ہے، نظر ہے، وہ صاحب نظر ہے، ان کی رائے اور نظر اور غور و فکر وہ مختلفی معاملات میں کرتے ہیں، اور انہوں نے ترجیح دی مختلف فی مسائل میں، غور و فکر کیا اور ترجیح بھی دی انہوں نے، تصحیح بھی کیا۔ فشہدت مصنفاتہم بترجیح قول ابی حنیفہ، تو ان مجتہدین کی تصنیفات گواہ ہیں کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے قول کو ترجیح دی اور ان کے قول کو اختیار کیا، الا فی مسائل یسیرہ، مگر بہت تھوڑے موڑے مسائل میں، ہے نا، اختار الفتویٰ فیہا علی قولہما، تھوڑے موڑے کم مسائل ہیں کہ جس میں ان مسائل میں انہوں نے صاحبین کے قول کو اختیار کیا ہو اور فتویٰ دیا، یا ان میں سے کسی ایک کے قول کو اختیار کیا ہو۔ وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ مَعَ الْإِمَامِ، اگرچہ امام دوسرے جو ہے نا امام کے ساتھ ہوں، کما اختاروا قول احدہما فیما لا نص فیہ للامام، جیسا کہ ان لوگوں نے ان دونوں اماموں
میں سے صاحبین میں سے کسی ایک کے قول کو اختیار کیا اس مسئلے میں جس مسئلے میں امام کی نص موجود ہے. یہ تو بالکل کلیئر ہے. امام کی طرف سے منصوص مسئلہ نہیں ہے تو صاحبین کے قول کو اختیار کرنا یا ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا. للمعانی التی، ان معانی کی وجہ سے اور اسباب کی وجہ سے جن کی طرف قاضی خان نے اشارہ کیا. ابھی اوپر بات گزری. بلکہ صرف صاحبین کی بات نہیں ہے، امام ظفر کے قول کو بھی انہوں نے اختیار کیا. فی مقابلۃ الکل، سارے لوگوں کے مقابلے میں، تمام اصحاب حنفیہ میں، اصحاب امام ابو حنیفہ میں امام ظفر کے قول کو بھی اختیار کیا. لنحو ذالک، انہی اسباب کی وجہ سے. اور ان ائمہ مجتہدین کی ترجیحات و تصحیحات سب کے سب موجود ہیں. تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم راجح کی اتباع کریں اور اسی راجح موقف پر عمل بھی کریں جیسا کہ انہوں نے اپنی موجودگی میں، اپنی حیات کے زمانے میں انہوں نے فتویٰ دیا. چلیے آج اچھا تتمہ. علامہ بیری کہتے ہیں واضح یہی ہے کہ اشباح و نظائر کے حاشیے میں فرمایا والمراد بالاجتہاد، یہاں یہ جو کہا نا کہ المجتہدین لم یفقدوا، اجتہاد سے مراد، یا پھر اس سے پہلے بھی کہا کہ مفتی مجتہد کو اختیار ہے. مفتی مجتہد کو اس اجتہاد سے کون سا اجتہاد مراد ہے؟ اجتہاد مطلق نہیں، اجتہاد فی المذہب، اجتہاد فی الشرع نہیں، اس کے بعد والے اجتہاد. تو کہتے ہیں کہ مراد اجتہاد سے احد الاجتہادین ہے، اور وہ کون؟ مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المذہب. اور مجتہد فی المذہب کی، یا مجتہد، ایسے مجتہد کی تعریف یوں کی گئی: المتمکن من تخریج الوجوہ علی منصوص امامہ، وہ مجتہد ہے جو کہ مختلف مسائل اور مختلف وجوہ کی تخریج امام کے قول منصوص کے مطابق کر لے جائے. امام کا ایک قول منصوص، ایک منصوص مسئلہ ملا، اسی پر دیگر 50 مسائل کی تخریج کر لے جائے. یہ مجتہد فی المسائل ہوئے نا. اب المتبحر فی مذہب امام، یا امام کے مذہب میں خوب زیادہ علم رکھتا ہو، متبحر ہو، اتنا متبحر ہو کہ المتمکن من ترجیح قول لہ علی آخر، کہ امام کے ایک قول کو دوسرے قول پر ترجیح دے سکے، کہ جس قول کو امام نے مطلق چھوڑا تھا. امام نے ایک قول کیا تھا، مطلق رکھا تھا، ہے نا، اس کی تقیید کر سکے. مجمل رکھا تھا، اس کا بیان کر سکے. مطلق تھا، اس کی تخصیص کر سکے. یا بس 2 قول رکھا، دونوں کو مطلق چھوڑ دیا، تو ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دے سکے. یہ تو ائمہ ترجیح اور ائمہ تصحیح ہے. مسیاتی توضیح ہو. چلیے